نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی اب شروع ہو رہا ہے تو آپ نے یہ مشابہت بھی نوٹ کر لی ہوگی کہ نصف اول میں سورہ بقرہ میں بھی ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے نصف اول میں بھی ایک آیت وہ اوپر آ چکی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ لیکن اصل خطاب جو ہے مسلمانوں سے شروع ہو رہا ہے وہ 11ویں رکوع سے، اور یہاں پر اصل میں ایک سہ نکاتی لائحہ عمل دیا جا رہا ہے امت کو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ امت اب ہمیشہ قائم رہنے والی ہے قیامت تک، اور اس میں زوال بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں باہمت لوگوں کو بھی پیدا کرے گا، اولو العزم لوگوں کو پیدا کرے گا، جیسا کہ ہمیں معلوم ہے مجددین امت اٹھتے رہے ہر صدی کے اندر۔ لیکن جب بھی کوئی کام دین کی تجدید کا ہو، دین کو اثر نو تازہ کرنے کی کوشش ہو، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد ہو، تو اس کا ایک لائحہ عمل ہوگا۔ وہ لائحہ عمل ہے جو ان 3 آیات میں جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں نہایت جامعیت کے ساتھ سامنے آیا ہے۔ اور یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 3 آیات ہیں، جیسے سورۃ العصر 3 آیات ہیں، ایسے یہ 3 آیات ہیں نہایت جامع۔ اس پر اب میری ایک کتاب بھی موجود ہے امت مسلمہ کے لیے سہ نکاتی لائحہ عمل، اور اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ ابھی وہ کتابی شکل میں شائع ہوا یا نہیں۔ اس میں پہلا نقطہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کام کرنا ہے سب سے پہلے افراد کی شخصیت سازی، کردار سازی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا ہرگز موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ یہ سب سے گاڑھی آیت ہے قرآن مجید میں تقوی کی تلقین کے لیے۔ اللہ کا حق جتنا ہے اتنا تقوی۔ اس پر صحابہ گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ پھر جب آیت اتری ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تب ان کی جان میں جان آئی۔ ساتھ ہی یہ کہ مت مرنا مگر حالت فرما برداری میں۔ کیا معنی ہے؟ کوئی پتہ نہیں کس لمحے موت آ جائے، کوئی لمحہ نافرمانی میں نہ گزرے، مبادا موت کا ہاتھ اسی وقت آ کر تمہیں دبوچ لے۔ اس طرح کی شخصیتیں اگر پہلے نہ بنی ہوں تو کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پہلے کردار سازی افراد کی۔ اب جب یہ کردار سازی ہو، دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک اجتماعیت اختیار کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، مل جل کر، اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہاں چونکہ اس سے پہلے جو رکوع ختم ہوا ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور سورہ حج کی آخری آیت میں بھی یہ لفظ آیا ہے فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ اب اللہ کی حفاظت میں کیسے آئے؟ اللہ سے کیسے چمٹے؟ اس کے لیے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ متعدد احادیث کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے کہ یہ ہے قرآن۔ ایک طرف ہے انسان میں تقوی، ایک طرف اس میں علم آنا چاہیے، قرآن کا فہم پیدا ہونا چاہیے، قرآن کے نظریات کو سمجھنا چاہیے، قرآن کی حکمت کو سمجھنا چاہیے۔ انسانوں میں اجتماعیت جو ہے وہ جانوروں کے گلوں کی طرح نہیں ہو سکتی کہ بھیڑ بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ ہے اور ایک چرواہا جو ہے وہ لکڑی لے کر ان کو سب کو ایک ڈسپلن میں لیے ہوئے ہے۔
انسانوں کو جمع کرنا ہے تو ان کے ذہن ایک بنانے ہوں گے، ان کی سوچ ایک بنانی ہوگی۔ یہ حیوان عاقل ہے، یہ باشعور لوگ ہیں، ان کی سوچ ایک ہو، نظریات ایک ہو، مقاصد ایک ہو، ہم آہنگی ہو، نقطہ نظر ایک ہو، تبھی تو یہ جمع ہوں گے۔ اس کے لیے وہ چیز چاہیے جو ان میں یکرنگی خیال، یکرنگی نظر، یکجہتی مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کر دے، اور وہ قرآن ہے۔ حبل اللہ ہو حبل اللہ المتین، حضرت علی سے روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے، حضور نے فرمایا القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اللہ کی مضبوط رسی ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا فاستبشروا فإن طرفه بأيديكم وطرفه بيد اللہ، خوشیاں مناؤ، یہ قرآن ایسی شے ہے کہ جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ تو تقرب الی اللہ کا ذریعہ بھی قرآن، اور آپس میں تمہیں جوڑ کر رکھنے کا ذریعہ بھی قرآن۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ساری یہ تحریک جو ہے میری، اس کا اصل جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، اس کا مبنی ہے، مدار ہے، وہ دعوت رجوع القرآن۔ پوری زندگی میں نے اپنی الحمدللہ کھپائی ہے اس کام میں، اور اسی کے ذریعے سے انجمن خدام القرآن اور قرآن اکیڈمیز، پھر 1 ایئر کورس، نوجوان جو ہیں تعلیم یافتہ لوگ ہیں، وہ پی ایچ ڈی بھی کر چکے ہیں، وہ ڈاکٹر بھی بن گئے ہیں، وہ انجینئر بھی ہیں، لیکن دین کی طرف سے جاہل ہیں، قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ وہ آئیں، 1 سال رہیں ہمارے پاس، عربی سیکھیں، قرآن سیکھیں، تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ یہ قرآن کا جو 1 سالہ کورس ہے وہ اس سال پھر اس اکیڈمی میں شروع ہونے والا ہے، انشاءاللہ فروری کی 16 تاریخ سے اس کا آغاز ہوگا، تو آپ لوگ اسے نوٹ کریں، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ آپ کی وابستگی ہوگی تو پھر دین کے سوق پر آگے چلیں گے۔ تو دوسرا نقطہ ہوا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اور ذرا یاد کرو جو اللہ کا انعام تم پر ہوا کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت پیدا کر دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اللہ کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ یہ یہاں گویا کہ اولین مخاطب یہاں انصار ہیں، ان کے جو 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، وہ آپس میں لڑتے آ رہے تھے 100 برس سے، خاندانی دشمنیاں چلی آ رہی تھی، قتل کے بعد قتل، ادھر کا قتل ادھر کا قتل، لیکن اب جب یہ ایمان آیا، اللہ کی کتاب آ گئی، محمد رسول اللہ آ گئے، تو اب وہ شیر و شکر ہو گئے، ان کے جھگڑے ختم ہو گئے۔ اس طرح پورے عرب کے اندر غارت گری ہوتی تھی، اسے دارالامن بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ گئے تھے، بس اس میں گرنے والے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ نے اس سے تمہیں نکال لیا اور بچا لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے تاکہ تم راہ پاؤ، صحیح راہ پر قائم رہو۔ یہ 2 نقطے ہو گئے، پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری، فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی، جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، احتسامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو، اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو، حبل اللہ یہ ہے۔ اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی، وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے۔ اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، سے نکاتی پھر آ گیا۔ تیسرے میں 3 کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف 3 ہیں، دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے۔ یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے، منکم ہے، گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ، وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے، وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ، اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے۔ فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے، اولئک ھم المفلحون۔ اب اسی میں آگے چل کر میں نے جو منہج انقلاب نبوی ہے اس میں یہ بات واضح کی ہے کہ جب کوئی انقلاب کے لیے آخری اقدام ہوگا وہ بھی نہی عن المنکر بالید، اس لیے کہ حدیث میں حضور نے نہی عن المنکر کے 3 مرتبے بیان کیے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھے، اس کا فرض ہے اسے طاقت سے، زور سے، ہاتھ سے بند کرے، روکے، بدلے۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے تو کہے، اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو دل میں نفرت ضرور رکھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ نفرت بھی ختم ہو گئی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو اب کوئی ایمان نہیں۔ ہاں دل میں نفرت ہے تو اگلا قدم اٹھاؤ، زبان سے کہنا شروع کرو، بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ حرام ہے، یا اللہ نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے، مت یہ کام کرو۔ لیکن ساتھ ہی اپنی طاقت بناتے جاؤ، ایک جماعت بناؤ، قوت بناؤ۔ جب وہ طاقت ہو جائے اب کہو کہ اب یہ نہیں کرنے دیں گے، پھر وہ ہوگا نہی عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ۔ یہ ہوگا انقلاب کا جو ہے آخری مرحلہ۔ تو یہ 3 آیتوں کے اندر عظیم ہدایت ہے، پورا لایا عمل ہے، اسی میں منہج انقلاب نبوی کا جو آخری اقدامی عمل ہے وہ بھی پوشیدہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو متفرق ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے اور انہوں نے اختلافات پیدا کر لیے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح تعلیمات آ گئی تھیں۔ اولئک لہم عذاب عظیم، ایسے لوگوں کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اب یہ آخرت کا ذکر ہے جس دن کے بعض چہرے جو ہیں بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بعض چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے۔ فاما الذین اسودت وجوہہم، تو جن لوگوں کے اس دن چہرے سیاہ ہوں گے یہ وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ایمان کے بعد کفر میں لوٹ گئے، ہدایت کے آنے کے بعد تفرقے میں پڑ گئے، زدم زدہ میں پڑ گئے، انہوں نے اس عبد اللہ کو چھوڑ دیا۔ اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اب ذرا مزہ چکھو اس عذاب کا، اس کفر کی باعث جو تم کرتے رہے تھے۔ واما الذین ابیضت وجوہہم، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں حق کے ساتھ۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ تو جہان والوں کے لیے ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود غلط راستے پر پڑتے ہیں اور اس کی پھر ان کو سزا دنیا اور آخرت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر اہم بحثوں کے بعد پھر یہ آیت آتی ہے اس طرح کی کہ گویا کہ یہ ایک کنکلوڈنگ ریمارک، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بالآخر سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، یعنی یہ پوری امت مسلمہ اس لیے بنائی گئی تھی۔ یہ دوسری بات ہے امت مسلمہ بھول جائے، جب بھول جائے تو پھر جو بھی ان میں سے جاگے وہ دوسروں کو جگا کر اس امہ ودن امہ، اس امت کے اندر اندر جماعت، پارٹی ودن پارٹی، امہ ودن امہ بنائیں اور وہ کام کریں جو اوپر ہے۔ لیکن حقیقت میں تو اس امت مسلمہ کا ایز سچ مجموعی طور پر فرض منصبی یہی ہے۔ کنتم خیر امت، دیکھیے یہ اس آیت کو رکھیے اب سورہ بقرہ میں جو آیت تھی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اسی کے ہم وطن یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ دنیا کی اور قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، اپنی ترقی، اپنی بہتری، اپنی بہبود، اپنی دنیا میں عزت، اپنے دائرے کو بڑھانا، لیکن مسلمان کو جینا ہے، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لیے، تامرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ یہ کیفیت تھی پوری امت مسلمہ کی حضور کے وقت، اور وہ جو پہلے بتایا گیا ہے وہ اس وقت کے لیے ہے جب کہ امت سو گئی ہو، امت بھول گئی ہو اپنے مقصد وجود کو۔ تو ظاہر بات ہے جن کو ہوش آ جائے وہ لوگوں کو جگائیں اور ایک نئی جمعیت فراہم کریں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں ہے کچھ لوگ جو ایمان والے ہیں، یعنی ان میں سے مراد وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس وقت تک یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایمان لا چکے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جن کے اندر پوٹینشلی ایمان تھا اور کچھ عرصے کے بعد کہا جا رہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے۔ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت جو ہے اب وہ فاسقوں اور نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ وہی معاملہ جو امت مسلمہ کا آج ہو چکا، اکثریت کا حال کیا ہے وہ دیکھ لیجیے آپ۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اے مسلمانوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے مگر کچھ تھوڑی سی کوفت، بہرحال تمہارے لیے کوفت کا سبب تو بنتے رہیں گے، لیکن یہ تمہیں کوئی ضرر بالفعل پہنچا نہیں سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر یہ کہیں تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھا دیں گے، ان میں جرأت نہیں ہے، ان بزدل ہیں، یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب وہ آیت آ گئی سورہ بقرہ کے وہ جو 7ویں رکوع کے آخر میں آئی تھی، بس تھوڑا سا ترتیب کا فرق ہے۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان کے اوپر ذلت تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے جہاں بھی پائے جائیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے یہ کہ اللہ کا کوئی سہارا انہیں ہو، کسی وقت اللہ انہیں سہارا دے دے، یا ان کا سہارا بن جائیں لوگ، جیسے آج پوری عیسائی دنیا ان کا سہارا بنی ہوئی ہے۔ اسرائیل قائم ہے تو اپنے بل پر نہیں، پوری عیسائی دنیا کی سپورٹ پر قائم ہے۔ ابھی جو یہ جنگ ہوئی تھی خلیج کی جنگ، تو جو اس کا کمانڈر ان چیف تھا، اس کا وہ نام میرے ذہن سے اس وقت اتر رہا ہے، اس نے صاف کہہ دیا تھا، اس لیے کہ فوجی لوگوں کی زبان سے نکل جاتا ہے، جن کے منہ سے نکل جاتی ہے، جن کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خار اچھا، انہوں نے صاف کہہ دیا تھا یہ پوری جنگ ہم نے اسرائیل کے تحفظ کے لیے لڑی ہے۔ کس قدر خون ریزی ہوئی ہے، صرف اسرائیل کا تحفظ پیش نظر تھا، تو یہ ساری سپورٹ ان کی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اور غصہ انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر کم ہمتی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، جو کہ تو وہی الفاظ آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے، ان کا یہ حشر اس لیے ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء تک کو قتل کرتے رہے ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ ہوا اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور حدود سے تجاوز کیا۔ لیسوا سواء، پھر وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کھڑے رہنے والے لوگ ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے رہتے ہیں رات کے اوقات میں اور سجدہ بھی کرتے ہیں۔ خاص طور پر چونکہ یہاں اہل کتاب کا لفظ آ رہا ہے، جو عیسائی راہب تھے حضور کے زمانے میں، ان پہ کثیر تعداد جو ہے وہ اس کردار کی حامل تھی۔ انہی میں سے ایک بحیرہ راہب تھا جس نے بچپن میں حضور کو پہچان لیا تھا، تو ان میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یقیناً کوئی چھپے ہوئے ہوں گے یہود میں بھی، لیکن اکثر و بیشتر یہود میں سے یہ کردار ختم ہو چکا تھا، بہت ہی چند لوگ، لیکن عیسائیوں میں بکثرت موجود تھے۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیتے ہیں بدی سے روکتے ہیں، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ صالحین میں سے ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے متقی بندوں سے واقف ہے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، اس کے برعکس جو لوگ کفر پر اڑ جائیں گے ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد، اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا كمثل ريح فيها سر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاهلكت۔ اب یہ جو جنگیں کر رہے تھے قریش مکہ، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انفاق کرتے تھے، فوج تیار کرنی ہے، اونٹ چاہیے، سواریاں چاہیے، ہتھیار چاہیے، تو خرچہ کرتے تھے نا۔ اب یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں کچھ خرچ کرتے ہیں، یا تو دین کی مخالفت کے لیے، یا اپنے جی کو ذرا جھوٹی ایک تسلی دینے کے لیے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، چاہے ہمارا کردار کتنا ہی گر گیا ہو، تو ان کے انفاق کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ جیسے ایک زوردار آندھی ہو جس میں پالا ہو، بہت ٹھنڈ ہو، اصابت حرث قوم، وہ کسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاہلکت ہو، اور اس سب کو تباہ و برباد اور تہس نہس کر کے رکھ دے۔ یعنی ان کی یہ نیکیاں، ان کا یہ انفاق، ان کی یہ جد و جہد، یہ سب کی سب بالکل ضائع ہو جانے والی ہیں، ہبط ہو جانے والی نیکیاں، اور ضائع جانے والی ان کی ساری مساعی اور دوڑ دھوپ۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اور انہوں نے، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم ڈھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان مت بناؤ اپنے بھیدی اپنے سوا کسی کو، یعنی رازدار نہ بناؤ سوائے کسی مسلمان کے جس کے بارے میں اطمینان ہو، صاحب ایمان ہے، اس کے علاوہ کسی اور شخص کو اپنا بھیدی نہ بناؤ۔ چونکہ یہ مدینے میں رہتے تھے بہت عرصے سے، ان کی دوستیاں تھیں یہودیوں کی، اور ادھر جو ہے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں کی، وہ دوستیاں ہیں، پس منظر ہے، پرانے تعلقات ہیں، روابط ہیں، اس کی وجہ سے وہ بسا اوقات جو راز کی باتیں ہوتی تھی وہ بھی بیچارے سادہ لوح مسلمان اپنی نیکی کے اندر، سادگی میں، وہ بھی ان کو بتا دیتے تھے۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یالونکم خبالا، وہ تمہارے لیے کسی خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ودوا ما عنتم، انہیں پسند ہے وہ چیز جو تمہیں تکلیف میں ڈالے، مشقت میں ڈالے۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی جو دشمنی ہے تم سے وہ ان کے منہوں سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، ان کا کلام ایسا ہوتا ہے، آتش برساتے ہیں زبان سے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ تو پھر بھی کم ہے، ان کے دلوں کے اندر جو آگ بھڑک رہی ہے دشمنی کی اور حسد کی، وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اگر تم عقل سے کام لو، یعنی باز آ جاؤ، اپنے اس طرز عمل کو دیکھو۔ ہاں تم اولئک تحبونہم، تمہارا حال تو یہ کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، شرافت ہے تمہاری، سادہ لوحی ہے، پرانے تعلقات ہیں، ان تعلقات کو تم نبھانا چاہتے ہو۔ ولا یحبونکم، لیکن جان لو وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تمہاری شان یہ کہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو۔ یہ نصیبا من التورات آیا تو نصیبا من الکتاب، کتاب ہی کا ایک حصہ تھا تورات، کتاب ہی کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی اس قدیم کتاب جو ام الکتاب میں سے ہی پھر یہ انجیل آئی ہے، اسی ام الکتاب سے پھر قرآن مجید کامل آیا ہے۔ تو تم تو مانتے ہو پوری کتاب کو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، بات ٹھیک ہے آپ کی۔ وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ علیحدگی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو اب تم پر غصے کی وجہ سے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ عَضَّ يَعُضُّ، انگلیاں کاٹنا غصے میں، کہ اب کچھ پیش نہیں جا رہی اور اسلام کا جو ہے معاملہ اور آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ اس کے غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہیں، اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مرو اپنے اس غصے میں، غم میں، اپنے جذبات میں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ سینوں کے اندر مضمر ہے اس سے بھی واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اے مسلمانوں کوئی بھلائی پہنچ جائے، کوئی خیر ہو جائے، تمہیں کہیں فتح نصیب ہو جائے، انہیں بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بہا، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کہیں کوئی زخم پہنچ جائے، کوئی عارضی طور پر شکست کہیں ہو جائے، جیسے احد میں ہو گئی تھی، تو بڑے خوش ہوتے ہیں، شادیانے بجاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، لیکن یہ کہ اگر تم صبر کرتے رہو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کی یہ ساری چالیں تمہیں کوئی مستقل نقصان نہیں پہنچا سکیں گی۔ لیکن یہ کہ صبر اور تقویٰ، یہ دو چیزیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کوئی صلاۃ جو ہے اس کی جگہ یہاں لفظ تقویٰ آ گیا ہے، کہ یہ تم اگر کرتے رہو گے تو پھر یہ کہ ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی بالآخر۔ ان اللہ بما یعملون محیط،
جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ اللہ کے اس دائرے سے جو اللہ نے ایک حد کھینچی ہوئی ہے اس سے آگے نہیں نکل سکتے، بس اس کے اندر اندر اچھل کود کر رہے ہیں، جو بھی ان کی سازشیں ہیں وہ ہو رہی ہیں، لیکن یہ کہ اللہ تمہیں ضمانت دے رہا ہے کہ کوئی مستقل تمہیں نقصان یہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب یہاں سے 6 رکوع، میں نے عرض کیا تھا کہ نصف ثانی کو 3 حصوں میں تقسیم سمجھیے، پہلے 2 رکوع مکمل ہو گئے، 11واں اور 12واں، اب 6 رکوع مسلسل چلیں گے غزوہ احد کے حالات پر۔ پہلے وہ غزوہ سمجھ لیجئے کہ تھا کیا۔ غزوہ بدر کا چونکہ تذکرہ ہوگا وہ تو سورہ انفال میں ہم پڑھیں گے، ترتیب مصحف اور ہے، زمانی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نزولی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بہت زبردست اللہ نے فتح دی، کفار مکہ کو بڑی زک پہنچی، 70 بڑے بڑے تقریباً سارے ان کے بڑے سردار مارے گئے۔ ان کے اندر اب جو جلن تھی اور غصہ تھا، اور عرب کا یہ مزاج تھا کہ بدلہ لینا ہے، لہذا 1 سال کے اندر انہوں نے پوری تیاری کی، تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا، 3000 کا لشکر لے کر۔ اور اب ابو سفیان، ابو جہل تو مارا جا چکا تھا، وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر، اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، ان کے نام کو تو ہم ادب کے ساتھ ہی لیں گے، اب وہ سردار تھے اس وقت، اور وہ 3000 کا لشکر لے کر آئے، اور اس دفعہ وہ اتنا اہتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے، اپنے بچوں کو خاص طور پہ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں، اگر کہیں میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے۔ تو ہند جو تھی، اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند، وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں، لیکن عتبہ کی بیٹی تھی، اس کا باپ اور بھائی عتبہ ابن ربیعہ، اور چچا اس کا اور بھائی، یہ 3 جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہو چکے تھے۔ تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کی آگ تھی۔ باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکے کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا، اور 70 آدمی مارے گئے تھے۔ اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے، لشکر آ گیا 3000 کا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھل کر مقابلہ کریں گے، ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، چلیں گے میدان میں۔ حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینے میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہے۔ لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے، ایک تو ان کا جوش و خروش تھا، ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے، کھل کر مقابلہ کریں گے۔ اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں، آپ لے کر گئے تھے 1000 آدمی باہر۔ جب آمنا سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا۔ اتفاقاً اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ مت کرو، بلکہ یہ کہ محصور ہو کر، جو حضور کی رائے تھی وہی اس کی بھی تھی اس وقت۔ لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خام خواہ کیوں اپنی جانیں جو ہے جوکھوں میں ڈالیں، وہ 300 آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف 700۔ ان 700 میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو حارثہ بنو سلمہ، ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگائے، لیکن پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا اور وہ جم گئے، وہ 300 چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا ہوا تھا مدد کا، جنگ ہوئی، مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی، لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں۔ حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے، تو 2 طرف سے ہم چکی کے پاٹ کے درمیان، 2 پاٹوں کے درمیان آ جائیں۔ وہاں 50 تیر انداز آپ نے مقرر کر دیے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا، چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوے اور چیلیں کھا رہے ہیں، تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے۔ لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے سلسلے میں تھا، اب تو فتح ہو گئی ہے، چلو اب چل کے مال غنیمت جمع کرنے میں باقی تم لوگوں کا ساتھ دو۔ جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو، حضور کا حکم یاد رکھو۔ وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی۔ 35 چلے گئے، 15 رہ گئے۔ خالد ابن ولید اس وقت جو تھے، کیولری جو تھی، جو گھڑ سوار تھے ان کے جو ہے وہ کمانڈر خالد ابن ولید تھے، ایمان نہیں لائے تھے ابھی۔ ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے، تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے، وہ اپنا 100 گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ، اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، حضور بھی زخمی ہو گئے، دندان مبارک شہید ہوئے، خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا، چونکہ بے ہوشی طاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے۔
لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے، حضور نے لوگوں کو پکارا، پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے، تو تمام مسلمان پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اب موقع یہ تھا ان کے لیے، ابو سفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد بن ولید، ان میں اختلاف ہو گیا۔ خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیچھا کرو اور ختم کر کے ہی چلو، یہاں سے پہاڑ پر چڑھو۔ ابو سفیان نے کہا نہیں، یہ بہت خطرے کی بات ہے، وہ اونچائی پر ہے، اوپر سے پتھر پھینکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا، اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلے گئے۔ بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے، تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب کہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے، اپنے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برآمد ہوئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ لوگوں کو مقاعد للقتال، آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے، یعنی آپ جب صف بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی، نامردی کا مظاہرہ کیا، ان کے پاؤں لڑکھڑائے۔ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کا پشت پناہ تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ بنو حارثہ بنو سلمہ انصار کے دو گھرانے تھے، عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی، بر بنائے تب بشری، لیکن پھر وہ جم گئے۔ لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا، اور وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، واللہ ولیہما، کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری، وہ رفع ہو گئی۔ اور آپ غور کریں گے کہ وہ جو بدبخت تھے 300 جو چلے گئے عین میدان جنگ سے، ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر، گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے۔ انڈائریکٹلی اس کا ذکر آخر میں آئے گا، ورنہ شروع میں نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ کل 8 تلواریں، 313 کے سوا سب کے پاس تلواریں نہیں تھیں، 8 تلواریں کل۔ 200 کا 100 گھوڑے کا رسالہ لے کر آئے تھے بدر میں بھی، ادھر 2 گھوڑے تھے صرف، ادھر 700 اونٹ تھے، ادھر 70 اونٹ تھے۔ یہ کوئی 313 کے مقابلے میں 1000، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم بہت کمزور تھے اس وقت۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم اللہ کا صحیح معنی میں شکر ادا کر سکو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جبکہ آپ کہہ رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے کہ جو آئیں اترنے والے ہیں آسمان سے، یعنی 3000 کا لشکر آیا ہے۔ تو اے مسلمانوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے گا۔ بلا، حضور نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہا، یہ بات تو حضور نے فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی اس دعا، گویا کہ دعا کہہ لیجئے یا جو بھی آپ نے پیشن گوئی کی، ایک طرح کا استدعا بھی ہو سکتی تھی کہ اللہ سے اس طریقے سے آپ یہ استدعا کر رہے ہوں، تو فوراً اس کی منظوری کا اعلان ہو گیا، بلا کیوں نہیں۔ ان تصبروا وتتقوا، مسلمانوں اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائے دشمن، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ، تو اللہ تو تمہاری مدد کرے گا تمہارا پروردگار 3000 نہیں 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مصوبین جو نشان زدہ گھوڑوں کے اوپر آئیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دیکھیے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، لیکن یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت کے طور پر تمہیں بتا دیا گیا، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو ہوتی ہی اللہ کی طرف سے ہے، فرشتوں کا بھیجنا بھی ضروری نہیں ہے، اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر مدد کر سکتا ہے، کن فیکون کی شان رکھتا ہے، لیکن تمہاری طبع بشری کے حوالے سے تمہیں یہ خبر دی گئی ہے کہ 3000 کی اگر دشمن سامنے ہے تو تمہیں 3 نہیں 5000، اگر وہ فوری طور پر آگے حملہ آور ہو گئے تو 5000 تمہیں فرشتے بھیج دیں گے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کافروں کا ایک بازو کاٹ دے، اور یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تاکہ پھر وہ لوٹ جائیں
بہت ہی خائب و خاسر ہو کر، ناکام ہو کر۔ اب یہ گفتگو ذہن میں رکھیے، ترتیب جو ہے وہ نہیں ہے۔ پہلے جو ذکر ہو رہا ہے وہ تو آپ میدان جنگ میں پہنچ چکے تھے اور یہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے کا، جب خبریں پہنچی ہوں گی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، اس وقت جو گفتگو ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے دوران جو بھی کچھ مسلمانوں سے خطائیں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، ان کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اس میں بعض ایک معاملہ ایسا بھی ہوا جو حضور سے بھی خطا کا ایک معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی گرفت ہے، بلکہ سب سے پہلے حضور والے معاملے کو لیا جا رہا ہے۔ جب آپ زخمی ہو گئے شدید اور آپ پر بے ہوشی بھی طاری ہوئی، پھر جب ہوش میں آیا تو آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون سے رنگ دیا، کیونکہ تلوار کا وار پڑا تھا آپ کی یہ چیک جو ہے، چیک بون پر، یہ جو ہڈی ہے چہرے کی، اور اس سے 2 آپ کے دانت بھی شہید ہو گئے تھے، اور یہ کہ فوارہ خون کا چھوٹا تھا، اور اس فوارے سے ظاہر بات ہے آپ کا پورا چہرہ لہو لہان، پورا جسم، اور خون اتنا گیا کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ کیف یہدی اللہ قوما، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو، خضبوا جنہوں نے رنگ دیا، وجہ نبیہم اپنے نبی کے چہرے کو، بالدم خون سے۔ اس پر گرفت ہو رہی ہے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، آپ کا کام ہے دعوت دینا، تبلیغ کرنا، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا فیصلہ ہم کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ اور دیکھیے اللہ نے کیا شان دکھائی، جس شخص کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، خالد ابن ولید، حضور ہی کے زبان مبارک سے اسے خطاب دلوایا، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلواروں میں سے تلوار ہے۔ حالانکہ یہ ساری زخ جو پہنچی ہے وہ حضرت خالد ابن ولید اس وقت تک جو وہ کفر کے سرداروں میں سے تھے اور وہ آئے تھے۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی یہ اختیار آپ کا نہیں ہے، او یتوب علیہ او یعذبہ، اللہ کے اختیار میں وہ چاہے گا تو ان کی توبہ کی توفیق دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے، یا اللہ چاہے گا انہیں عذاب دے گا، فإنہم ظالمون، اس لیے کہ ظالم تو ہیں، انہوں نے گناہ تو کیا ہے، غلط کام کر رہے ہیں، سزا کے وہ حقدار ہو چکے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے یہ وقت کی بات ہوتی ہے، چند سال پہلے طائف میں وہ دعا جو ہے آپ سے کہا گیا، فرشتہ آیا کہ اے نبی جنہوں نے آپ پر پتھراؤ کیا ہے اور آپ کی توہین و تذلیل کی ہے، یہ ملک الجبال جو ہے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، آپ فرمائیں تو ان دونوں پہاڑوں کو ٹکرا دوں جن کے مابین یہ وادی کے اندر یہ شہر طائف آباد ہے، تاکہ یہ سب پس جائیں، سرما ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے۔ لیکن اب یہ مرحلہ کچھ ایسا تھا کہ زبان مبارک سے وہ جملہ نکل گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ چونکہ بے ہوشی سے ایک دم اٹھے ہیں تو اس وقت شاید پوری طریقے سے آپ جو ہے اپنے پوری طرح اپنے حواس جو ہے ابھی بحال نہیں ہوئے تھے اور یہ الفاظ نکل گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے کتنا ہی بلند ہو جائے، اور رب رب ہی ہے چاہے کتنا ہی نزول فرما لے۔ اب تو وہ وقت ہے نا، رات کا پچھلا پہر شروع ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نازل ہوں گے، اور شب معراج میں حضور 7ویں آسمان پر چلے گئے۔ اللہ اس پہلے آسمان پر آ کر بھی رب ہے، اور حضور اس 7ویں آسمان پر پہنچ کر بھی بندے ہیں۔ الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھاؤ دوگنے پر دگنا۔ یہ جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے، بڑھتا چڑھتا رہتا ہے، یہ اصل میں پہلی آیت جو ہے سود کی حرمت میں وہ یہ ہے۔ بلکہ نوٹ کیجئے، جیسا کہ میں نے نوٹ کرا دیا تھا کل آپ کو، سب سے پہلے ایک مکی صورت میں سورہ روم میں بات آ گئی تھی، ما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔
تو انفاق فی سبیل اللہ اور سود کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر جو بھی اس سود کے اندر جو قباحت اور شناعت تھی وہ واضح کر دی، جیسے کہ شراب اور جوئے کی جو خرابی تھی اس کو سورۃ البقرہ میں بیان کر دیا تھا۔ اب یہاں وہ دوسرا آ گیا معاملہ کہ یہ کم سے کم سود کی شرح جو بہت زیادہ، جسے یوجری کہتے ہیں آج کل، یہ سود کے جو ذاتی مسائل کے لیے لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ایسے سود خور موجود ہیں، بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پر وہ دیتے ہیں لوگوں کو قرض اور ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ تو پہلے اس سود کی مذمت آئی ہے، آخری حکم ہے پھر اس سود کا جو بیع کے اندر سود ہے، وہ ہے وہ حکم کہ جو سن 9 میں نازل ہوا، لیکن ترتیب مصحف میں وہ سورہ بقرہ میں ہے، وہ پورا رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس رکوع کی آخری آیت وہ ہے جو قرآن مجید کی آخری آیت ہے ترتیب نزولی میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ یہ کیوں یہاں پر آیت آئی ہے؟ اس لیے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو 35 تیر انداز وہاں سے چھوڑ کر چلے گئے تھے تو کوئی ان کے تحت الشعور میں مال غنیمت کی کوئی طلب تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے کہ سود خوری جو بھی ہے یہ انسان کے اندر مال سے محبت ایسی پیدا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کے کردار کے اندر بڑے بڑے خلا پیدا ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہاں اسی کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو، ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، بھڑکائی گئی ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سنواری گئی ہے، اس کا سنگھار کیا گیا ہے اہل تقوی کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں سود کے مقابلے میں انفاق، یہ تقابل پھر دیکھ لیجئے، جو خرچ کرتے ہیں سرائے خوشی میں بھی، والضراء خود تنگ دست ہے تب بھی کرتے ہیں چاہے تکلیف میں ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور وہ لوگ جو لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرتے ہیں انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے، یہ درجہ احسان ہے، اسلام، ایمان، پھر احسان۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، اور اگر ان میں سے کبھی کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کر بیٹھیں کوئی کھلا گناہ، کوئی بے حیائی کا ارتکاب، یا اپنے اوپر کوئی اور ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ، فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ مضمون سورہ نساء میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب ٹھہرایا ہے کہ جو شخص مسلمان صاحب ایمان کو خطا اس سے ہو جائے اور وہ فوراً توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے اپنے اوپر واجب ٹھہرا لیا ہے کہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون ہے جو معاف کر سکے گناہوں کو سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس غلط فعل پر اصرار نہیں کرتے، یعنی یہ کہ کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا، موت آ گئی تو اب توبہ کریں گے، تب توبہ نہیں ہے۔ ایک خطا ہو گئی، جذبات میں ہو گئی، بھول میں ہو گئی، فوراً ہوش آیا، فوراً جو ہے گڑ گڑائے، فوراً توبہ کی، عزم مصمم کیا اللہ دوبارہ نہیں کروں گا، پوری پشیمانی کے ساتھ اللہ کی جناب میں اپنے پورے صمیم قلب کے ساتھ توبہ کی، اللہ اس توبہ کی قبول کرنے کی ضمانت دیتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت، وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا، اور وہ باغات کے جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور بہت ہی اچھا بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا۔ جب ان کے قریش کے قافلے جاتے تھے وہ شام کی طرف، تو راستے میں تو جو قوم سمود کا مسکن بھی آتا تھا، وہ بستیاں بھی آتی تھیں جن میں کبھی حضرت لوط نے تبلیغ کی تھی، ان کے جو کھنڈرات تھے، تو یاد کرو کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، وضاحت ہے لوگوں کے لیے،
اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقین کے حق میں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آیت بڑی اہم ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ۔ وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، ہمارا پختہ وعدہ تمہارے ساتھ یہ ہے کہ تم ہی سربلند ہوگے، آخری فتح تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے اونچے ہوگے بشرطے کہ تم مومن ہوئے۔ اور اس آیت کا میں حوالہ دیا کرتا ہوں، آج دنیا میں ہم ذلیل ہیں، اعلیٰ تو نہیں ہے، بلند تو نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایمان نہیں ہے ہمارے اندر۔ ایک عقیدہ ہے، موروثی عقیدہ ہے، ایمان، یقین والا ایمان، برننگ فیتھ، لیونگ فیتھ، کنوکشن، وہ کہاں ہے؟ یا پھر قرآن اللہ کا کہنا جھوٹ ہے، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ ہو نہیں سکتا کہ امت کے اندر ایمان موجود ہو اور پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی جو ایک چوٹ پہنچی تھی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اس میں حضرت حمزہ بھی ہے، مصعب بن عمیر بھی ہے، انصار کا کوئی گھرانہ نہیں تھا۔ واپس جب آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو ہر گھر میں کوہرام مچا ہوا۔ اس وقت تک میت پر بین کرنے کی بھی ممانعت نہیں ہوئی تھی، تو عورتیں جو ہیں وہ مرثیے کہہ رہی تھیں، بین کر رہی تھیں، ماتم کر رہی تھیں۔ اس حال میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے، اما حمزہ تو فلا بواکی لہو، ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کی کون یہاں خواتین ہیں رشتہ دار؟ حمزہ تو مہاجر تھے۔ انصار کے گھرانے میں جو خواتین ہیں وہ تو اپنے اپنے مردوں کی، اپنے اپنے شہیدوں کی، مقتولوں کی جو ہے وہ کر رہی ہے، بین کر رہی ہیں۔ اس پر پھر انصار نے جا کر اپنے گھروں سے خواتین کو حضرت صفیہ کے گھر بھیجا، حضرت حمزہ کی ہمشیرہ، کہ وہاں جا کر تعزیت کرو۔ تو بہرحال دکھ تو محمد کو بھی پہنچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ حساس دل تھا آپ کا، پتھر کا کوئی ٹکڑا تو نہیں تھا سینے کے اندر، جو بھی زخم پہنچی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی دلجوئی کے لیے کہہ رہا ہے کہ اتنے غمگین نہ ہو، اتنے ملول نہ ہو، اتنے دل گرفتہ نہ ہو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں کوئی چرکا لگا ہے اب، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو تمہارے دشمن کو اس جیسا ہی چرکا لگ چکا ہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ان کے 70 مارے گئے تھے کہ نہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جن کو ہم لوگوں میں الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ، ایک سی کیفیت ہم نہیں رکھتے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون حقیقتاً مومن ہے، اس لیے کہ امتحان نہ آئے، آزمائش نہ آئے، تکلیف نہ آئے، قربانی نہ دینی پڑے، کوئی زک نہ پہنچے، تو سبھی مومن ہے پھر تو۔ وہ تو پتہ چلتا ہے کہ کون ثابت قدم رہا، کس نے اپنا سب کچھ لگا دیا، کس نے صبر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ چاہتا ہے تم میں سے کچھ کو مقام شہادت عطا کرے، اپنی گواہی کے لیے قبول کر لے انہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تمہیں تکلیف پہنچی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کی مدد کی ہے اور کفار کو پسند کیا، معاذ اللہ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل پاک کر دے۔ یعنی تمہارے ہاں اب خاص طور پر جو انصار مدینہ ہیں، جو ابھی ایمان لائے ہیں، ان میں کچھ کچے بھی ہیں، پکے بھی ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ پوری طریقے سے پک بھی جائیں، اور اگر کوئی کچا ہی رہنا ہے تو وہ کٹ بھی جائے، تاکہ جماعت کی بحثیت مجبوری جو ہے اس کی قوت کو ضعف نہ پہنچے۔ تو پاک کر لینا، تمحیص، بحث و تمحیص میں یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ بحث کہتے ہیں کھریدنے کو، جیسے جانور جو ہے، کوا جو ہے زمین کو کھرے گا، پھر جو اسے نظر آئے گا کوئی دانہ ہے یا کوئی کنکر ہے تو علیحدہ کرے گا، اور دانے کو کھائے گا، کنکر کو چھوڑ دے گا۔ تو بحث ہے کھریدنا، اور تمحیص ہے جدا کر دینا۔ جو اس کے لیے ایٹیبل ہے، جس کو کھانے کا اس کے لیے ہے صحیح، اس کو لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اندر جو گڑبڑ ہو گئے ہیں، کچھ مومن صادق بھی ہیں، کچھ منافق بھی ہیں، کچھ پختہ ایمان والے بھی ہیں، کچھ کمزور ایمان والے بھی ہیں، تو یہ تمحیص کی ہے اللہ نے، دکھا دیا یہ 300 اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ منافق ہیں، تمہیں نظر آ گیا نہیں؟ ورنہ کیسے نظر میں آتا؟ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بالکل خالص کر دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اب یہ آیت تقریباً وہی ہے وہ جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔
نوٹ کر لیجئے، وہاں وہ آیت نمبر 142 تھی، 214 اور یہاں 142 ہے، ڈیجٹس وہی ہیں، آگے پیچھے ان کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، اور جمع کریں گے تو 7 کا انسا بنے گا۔ آیت نمبر 214 تھی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ وہی ہے آیت اب یہ، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں، ابھی تو امتحان ہے، ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں، ابھی تو تمہارے لیے بڑی سے بڑی منزلیں، کڑی سے کڑی منزلیں آنے والی ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کون ہے تمہارے اندر جو واقعتاً اللہ کی راہ میں صبر اور استقامت کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ وہ ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ جو نئے لوگ ایمان لائے تھے اور نوجوان تھے، ان کا تھا ہمیں تو شہادت چاہیے اور ہم تو کھلے میدان میں جائیں گے، یہ اب ان کے اوپر تھوڑا سا تبصرہ ہو رہا ہے کہ اس وقت تو شہادت کا بڑا ذوق و شوق جو ہے اور جوش جہاد اور ذوق شہادت کا اظہار ہو رہا تھا، اب تم نے موت دیکھ لی ہے نا، تو یہ ہے موت، اتنی اچھی چیز نہیں ہے موت، اتنی آسانی سے انسان اسے قبول نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تمنائے کرتے تھے موت کی، شہادت کی، اس سے پہلے کہ اس سے ملاقات ہوتی۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تو اب تم نے اسے دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے، نگاہوں سے موت نکلی ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اسی میں ایک دفعہ یہ بھی ہو گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جب محمد کا انتقال ہو گیا تو اب کس لیے جنگ کرنی ہے، حضرت عمر بھی ہیں ان میں سے، جب خبر یہ اڑ گئی کہ حضور فوت ہو گئے، انہوں نے تلوار پھیر دی بیٹھ گئے، اب کس کے لیے جنگ کرنی؟ تو اس میں کہا گیا کہ یہ تو تمہارا غلط رویہ ہے، گرفت ہو رہی ہے، ہر ایک کے اوپر گرفت ہوگی، پہلی گرفت محمد پر ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، لیس لک من الامر شیء، تو حضرت عمر بہرحال حضور کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں، ان پر بھی گرفت ہو رہی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ معبود تو نہیں ہے، تم ان کے لیے تو جہاد نہیں کر رہے، تم جہاد اللہ کے لیے کر رہے ہو، دین کا غلبہ جو ہے وہ اللہ کے دین کا غلبہ ہے، محمد کی حیثیت کیا ہے، وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، افئن مات، تو اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے، او قتلا، یا بالفرض وہ قتل ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ یہی تمہارے دین اور ایمان کی حقیقت ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ہاں اللہ بدلہ دے گا شکر کرنے والوں کو۔ حضرت عمر چونکہ جذباتی انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں، تقریباً یہی کیفیت حضور کے انتقال پر پھر ہو گئی تھی ان کی، تلوار کھینچ کر بیٹھ گئے تھے، جو کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا سر اڑا دوں گا اس کا۔ وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے، وہ یار غار، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، وہ آئے ہیں، اور ان کے لیے چونکہ رکاوٹ نہیں تھی، حضرت عمر تو اندر جا نہیں سکتے تھے، حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اب حضرت عائشہ بیٹی ہیں حضرت ابو بکر کی، وہ سیدھے گئے حجرے میں، جا کر چہرے مبارک پر چادر تھی ہٹائی اور آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ اب دوبارہ موت آپ پر وارد نہیں ہوگی، اب تو حیات جاویدانی آپ کو حاصل ہو چکی۔ پھر باہر آ کر یہی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے محسوس ہوا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اتنا اثر ہوا۔ یہ عظیمت تھی حضرت ابو بکر کی، بہت بلند مقام ہے حضرت ابو بکر کا۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے، اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے۔ کتابا مؤجلا، وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ، ہر ایک کا وقت طے ہے۔ ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ، آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے۔ موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی، اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا۔ لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا،
وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے، بدلہ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی، ہم اس میں سے اس کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو ہم جزا دیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور اے مسلمانوں یہ تمہارے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے کوئی پہلا تو نہیں ہے۔ کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں کہ ان کے ساتھ ہو کر ربیون، یہ ربی ربائی جو ان کا یہودیوں کے ہاں آج بھی لفظ چلتا ہے، ربانیون، ربائز، ربی، جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ماننے اور چاہنے والے، اللہ کے متوالے، اللہ کے دیوانے۔ کائیم من نبی، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قاتل معاہو، ان کے ساتھ ہو کر جنگ کیا، ربیون نے، کثیر، اللہ والوں نے، اللہ کے غلاموں نے، اللہ کے عاشقوں نے۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی تکلیفیں ان پر آئیں اس میں انہوں نے جی نہیں ہارا۔ وما ضعفوا، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی۔ وما استکانوا، نہ ہمت ہاری۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے صابروں ہی سے محبت ہے۔ تو اے مسلمانوں ان کا کردار اپناؤ اور دل گرفتہ نہ ہو۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، اور ان کا تو ہر مرحلے پر یہی قول ہوتا تھا کہ وہ دعا کرتے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، واسرافنا في امرنا، اور اگر ہم سے اپنے کسی معاملے میں حد سے تجاوز ہو جائے، جیسے کچھ تجاوز ہو گیا حضور سے کہ آپ نے وہ الفاظ فرما دیے کیف یہدی اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہم بالدم، یا جیسے حضرت عمر سے ہو گیا کہ تلوار پھینک کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ جو اسراف ہم سے ہو جائے، اسراف ہے کسی حد سے تجاوز کر جانا، جائز حد تک خرچ کرنا ٹھیک ہے، آپ اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ اسراف ہے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، بخش دے جو بھی اسراف، جو بھی زیادتی ہم سے ہو گئی۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، اور ہمارے قدموں کو جما دے۔ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ یہی دعا تھی حضرت طالوت کے ساتھیوں کی، یہی دعا تھی جس پر ختم ہوئی وہ دعا کہ جو سورہ بقرہ کے اختتام پر آئی فانصرنا علی الکافرین، وہی دعا یہاں بھی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا دنیا کا ثواب بھی، دنیا میں بھی سربلندی دی، فتوحات دی، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کے ثواب کا تو بہت ہی عمدہ حصہ ان کے لیے ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے اہل ایمان اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے، وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل واپس لے جائیں گے، فتنقلبوا خاسرین، اور پھر تم بالکل خسارے والے، تباہ اور برباد ہو جانے والے ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، تمہیں تو یہ سمجھنا چاہیے تمہارا مولا، مددگار، پشت پناہ، ساتھی، حمایتی اللہ ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہی ہے کہ جو سب سے بڑھ کر مدد کرنے والا، سب سے اچھا مددگار ہے۔ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، اس سبب سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا، ایسی ہستیوں کو یا چیزوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور اللہ ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ یہ اصل میں اس آیت میں توجیہ ہو رہی ہے کہ وہ کیوں چلے گئے، جبکہ اس درجے ان کو یعنی کھلی فتح حاصل ہو چکی تھی، مسلمانوں کو ہزیمت ہو گئی، حضور اور صحابہ جو ہے انہوں نے پناہ لے لی ہے پہاڑ کے اوپر جا کر۔ خالد بن ولید کہہ بھی رہے ہیں کہ اس معاملے کو اب ختم کرنا چاہیے، روز روز کا ٹنٹا جو ہے وہ اب نہ رہے، لیکن ابو سفیان کے اندر دل میں کوئی ایسا رعب اللہ نے اس وقت ڈال دیا کہ وہاں سے وہ چلے گئے، ورنہ یہ کہ واقعتاً اس وقت صورتحال جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت مخدوش ہو چکی تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔